بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، انصاف کرنے والے کر لیتے ہیں، اور کیسے انصاف کرتے ہیں ذرا آگے بھی سنیے۔ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا۔ اس نے سلطان سے آ کر کہا کہ حضور یہ جو میرا تھیلا ہے نا، اس کے اندر میری زندگی کی جو کل کمائی تھی نا وہ اس تھیلے کے اندر تھی۔ تو میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو سفر بہت طویل تھا، میں نے سوچا کہ راستے میں کوئی چھین نہ لے، یہ تھیلا میں نے آپ کا جو فلاں قاضی ہے نا اس کے پاس بطور امانت رکھا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا اور یہ تھیلا اس سے واپس لیا تو اس کے اندر پیسوں کی بجائے کھوٹے سکے ہیں۔ تو حضور میں نے جب قاضی سے بات کی ہے تو قاضی نے کہا ہے جیسے آپ کا تھیلا سلائی ہوا تھا ویسے ہی سلائی ہے، یا اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے یا کہیں سے پھٹا ہوا ہے؟ تو حضور تھیلا سلائی بھی ویسے ہی ہوا ہے، پھٹا بھی نہیں ہے، میری زندگی کی کل کمائی چلی گئی، میں تو لٹ گیا ہوں۔ تو میں رب اور رسول کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ہوں میں سچا۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو سلطان نے کہا کہ یہ جو تھیلا ہے آپ مجھے دیں، آپ چلے جائیں، جب میں آپ کو بلاؤں تو تب واپس آنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ جب شخص چلا گیا، سلطان سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں وہ سوتا تھا، لیٹتا تھا، بیٹھتا تھا۔ وہاں پہ ایک گدا پڑا ہوا تھا، سلطان نے وہ گدا جو ہے نا چھری سے پھاڑ دیا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے کمرے سے باہر آیا اور اپنے ملازمین کو اکٹھا کیا اور ان کو بولا کہ میرے کمرے کے اندر صرف صفائی والا آنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں آنا چاہیے، میں جا رہا ہوں کسی سفر پہ 3 دن کے لیے۔ سلطان یہ کہہ کر وہ اپنے سفر کو روانہ ہو گیا۔ جب صفائی والا آیا صفائی کے لیے تو وہ کمرے میں گھسا تو اس نے دیکھا سلطان کا گدا تو پھٹا پڑا تھا۔ اس نے تو شور ڈال دیا، اس نے تمام ملازمین کو بتایا کہ سلطان کا گدا پھٹا ہوا ہے۔ وہ سارے بیچارے پریشان ہو گئے کہ سلطان نے تو منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی شخص نہیں آنا چاہیے، تو اس کا گدا پھٹ گیا، یہ عجیب بات ہے، وہ تو کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ اس کو اس طرح سلائی کرے گا، اس طرح رفو کرے گا نا، جس نے پھاڑا ہوگا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو صاحب نے کہا جی آپ اس کو بلائیے، ہم 1 مہینے کی تنخواہ دینے کو تیار ہیں۔ وہ شخص گیا، اس نے احمد رفوگار اس کا نام تھا، اس کو بلایا، وہ آیا، اس نے گدے کو رفو کیا، سلائی کیا، تو وہ چلا گیا۔ جب سلطان واپس پہنچا نا تو سب سے پہلے آتے ہی پہلی نظر اس نے اپنے گدے پہ ڈالی، تو اس نے دیکھا گدا تو سلائی ہوا تھا۔ اس نے صفائی والے سے پوچھا کہ یہ جو گدا ہے یہ کس نے سلائی کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضور یہ تو پھٹا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے کہا جی گدا پھٹا ہوا تھا، یہ کس نے سلائی کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضور یہ تو گدا پھٹا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے کہا نہ آپ بے وقوف بنے نہ مجھے بے وقوف بنائیں، یہ گدا پھٹا ہوا تھا، میں نے خود پھاڑا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ گدا کس نے سلائی کیا ہے؟ پھر اس نے تمام جو ماجرا تھا نا وہ سارا سلطان کو بتا دیا۔ سلطان نے ملازمین کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہ جو رفوگار ہے نا اس کو بلائیں۔ جب وہ ملازمین رفوگار کو بلا کر سلطان کے پاس لے آئے نا تو وہ تھوڑا ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ سلطان نے کہا ڈرے مت، آپ کا جو کام ہے نا میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، گدا تو آپ نے ایسے سلائی کیا ہے کہ میں نے پھاڑا تھا، مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے، لیکن یہ جو تھیلا ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ بھی آپ نے سلائی کیا ہے؟ تب رفوگار نے بتایا کہ جی یہ تھیلا بھی میں نے سلائی کیا ہے، اس کے اندر جو پیسے تھے نا اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے، فلاں جو قاضی ہے وہ میرے پاس لے کر آیا تھا، اس نے کہا تھا تو میں نے سلائی کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سلطان نے جب سارے ثبوت شواہد اور گواہ اکٹھے کیے وہ سیدھا قاضی کے پاس چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے قاضی کو بولا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے امانت میں نا خیانت کی ہے، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ غریب آدمی اس کی زندگی کی یہ ٹوٹل کمائی ہے، آپ اس طرح کریں کہ اس کو واپس کر دیں، اور میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، تمہیں پتہ ہے جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا جی پہلے اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے تو اب حضور آپ الزام لگا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا میں تب آپ سے پوچھ رہا ہوں جب تیسرا بندہ ہم میں سننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے جتنے پیسے ہیں جتنا مال ہے اس کو واپس کر دیں، وہ غریب آدمی ہے۔ تو قاضی ماننے سے انکار، اس نے کہا جی میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا۔ سلطان واپس آیا، جب دوسرا دن ہوا سلطان نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ اس قاضی کو بلا کر لاؤ۔ جب قاضی کو ملازم بلا کر اس کے سامنے لائے نا تو سلطان نے کہا کل میں نے آپ سے تنہائی میں پوچھا تھا، آج میں آپ سے بھرے دربار میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے؟ قاضی نے کہا نہیں جی میں نے تو امانت میں خیانت نہیں کی، آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تب سلطان نے کہا جی بلائیں احمد رفوگار کو۔ جب احمد رفوگار کو بلایا گیا سلطان نے تھیلا اس کے آگے رکھا کہ یہ تھیلا کس نے سلائی کیا ہے؟ احمد رفوگار نے کہا جی یہ تھیلا میں نے سلائی کیا ہے، اس کے اندر جو پیسے تھے ان میں سے کچھ حصہ مجھے ملا ہے، یہ جو سامنے قاضی کھڑا ہوا ہے یہ میرے پاس لے کر آیا تھا۔ تب قاضی کا جسم کانپنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ ٹوٹنے لگے۔ سلطان نے کہا دفع ہو جا، تمہیں میں نے اس لیے نہیں رکھا ہوا تھا کہ آپ تھوڑے سے پیسے تھوڑے سے مال کے لیے اپنا ایمان خراب کر دیں۔